یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم یا باری النسم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان انبیاء بنی اسرائیل اور ان میں سے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کوشش اور ان کی سعی سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی۔ یہ زمانہ مورخین کے نزدیک آدم علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 3000 سال بعد کا ہے۔ مصر کا ملک ہے جو تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس زمانے میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب شمار ہوتی تھی۔ فن تعمیر میں، آبپاشی میں، زراعت میں یہ دیگر قوموں سے کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں جب مصر کی اپنی مقامی قوم تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، ان کے اوپر حکومت تھی عمالقہ کی، جو ایک دوسری قوم تھی جن کا نسلی تعلق جزیرۃ العرب کے ساتھ لگتا ہے۔ اسی زمانے میں قبطیوں میں سے ایک شخص ولید ابن مصعب، جو کہ مقامی پولیس آفیسر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، انتظامیہ کے اندر اس کا ایک عہدہ تھا، تو اس نے عمالقہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور خود مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یہی ولید ابن مصعب وہ شخص ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے فرعون کے طور پر۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے قصے کو اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے پارے کا ایک پاؤ ابھی مکمل نہیں ہوتا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع، پھر موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، کس طریقے سے فرعون سے انہوں نے بات کی، پھر کیسے فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، قوم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، قوم نے کیا نافرمانیاں کی، وہ سارا اتار چڑھاؤ یہ پارے کے تقریباً نصف تک چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں سورہ مائدہ کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش ہوئی اس کا ذکر آتا ہے۔ آگے چلیں گے تو آگے سورہ مریم میں پھر بہت تفصیل کے ساتھ، سورہ قصص میں پھر تفصیل کے ساتھ، اور سورہ شعراء میں پھر بہت وضاحت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور متعدد صورتوں میں اختصار کے ساتھ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو، بنی اسرائیل کے حالات کو، بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے سامنے غیر معمولی اہمیت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت کے حالات اور اس امت کو پیش آمدہ آزمائشیں وہ بنی اسرائیل سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ اگر اپنے تاریخ کو ہم دیکھیں تو اس کے بہت سارے قرائن ملیں گے، اس کے شواہد ملیں گے۔ تو اس امت کی آزمائش، اس امت کے معاملات وہ بنی اسرائیل کے معاملات سے بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کی بنسبت بنی اسرائیل کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم دیکھیں اس قوم نے
کس حالت میں، کس قسمہ پرسی کے عالم میں ایک زمانہ تھا کہ جب اپنے ایمان کی حفاظت کی، عقیدہ توحید کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، تو اس موقع پر پھر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا خاتمہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے کہاں کہاں ناشکری کا، ناقدری کا معاملہ کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا بلکہ عذابوں کا تسلسل بھی کس طرح آیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں جگہ جگہ یہ مثالیں ہمیں ملیں گی۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ پہلے کا، کہ ولید ابن مصعب وہ بطور فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، بنیامین بھی ہیں، یہودا بھی ہیں، ان 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، جیسا گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کے حالات پر بات ہوئی تھی، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے انتقال تک یہ مختصر سا ایک خاندان تھا، ان کا عقیدہ اور مقامی لوگوں کا عقیدہ الگ تھا۔ مقامی لوگ قبطی وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، جیسا بھی مصر کے جو آثار قدیمہ ہیں ان کے اندر وہ شکلیں، وہ مجسمے اور وہ پرانی عبارتیں وہ ملتی ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بت پرست، ستارہ پرست، افلاک پرست تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس ماحول کے اندر اپنے آباء و اجداد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کو اختیار کیے رکھا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ یوسف علیہ السلام سے مصر والوں نے مالی و اقتصادی فائدہ تو حاصل کیا تھا، لیکن ان کی دعوت و تبلیغ سے یہ لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے، اس لیے ایسا ماحول نہیں بن سکا کہ وہاں پر اہل اسلام کی، اہل توحید کی اکثریت ہوتی، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء مزید نہیں آئیں گے اور ہم اپنی ہٹ دھرمی میں اور سرکشی میں اور راہ و لعب میں اور عیش و عشرت کے اس رو کے اندر ہم چلتے رہیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اے مصر والو تم نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کے بعد خدا کوئی نبی ہرگز نہیں بھیجے گا اور ہم اپنی اس مادہ پرستانہ زندگی کے اندر خوش و خرم رہیں گے۔ تو وقتی طور پر مادہ پرستی، دنیا پرستی وہ انسان کو اچھی لگتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے میں دنیا کی تہذیب میں، تمدن میں اور دنیا کی سیاست کے اندر میں آگے نکل جاؤں گا۔ کچھ عرصے اللہ کی طرف سے ڈھیل کا، استدراج کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسا ہوا کہ پھر ان کی بدبختی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، اس کی انتہا یہ ہوئی کہ انہی کا ہم قوم یعنی ولید ابن مصعب وہ فرعون بن گیا۔ قرآن مجید کے انداز کو دیکھیں تو یہ اشارات ملتے ہیں کہ فرعون کے دور میں مصر کے اندر مالی و اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی ہوئی، فوج کو اس نے بہت مضبوط کر دیا، دنیا کی سب سے بڑی فوج فرعون کے پاس تھی، اور زراعت کے میدان میں اس نے جو کیا وہ قرآن مجید اشارہ دیتا ہے۔ فرعون کہتا ہے وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دریائے نیل سے اس نے نہریں نکالی اور دور دراز کے علاقے کو اس نے سرسبز و شاداب کر دیا، اور جب اپنی قوم کو اتنی ترقی اس نے دی تو اسے یہ گمان ہوا کہ میں خدائی کا دعویٰ بھی کر دوں تو قوم مان لے گی، چنانچہ اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلیٰ۔ اس تمام دور کے اندر بنی اسرائیل جو یہاں پر ایک اقلیت میں تھے، ایک اقلیتی توحید پرست فرقہ، موحد جماعت، ایک موحد جماعت، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے والی جماعت یہاں موجود تھی۔ تو چونکہ یہ لوگ معاشرے سے بہرحال الگ نظر آتے تھے، ممتاز تھے، تو جیسے فرعون کا غلبہ ہوتا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی مصیبت اور آزمائش اور عذاب کے ایام بھی بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ ان لوگوں سے بالکل غلاموں جیسا کام لیا جاتا تھا۔ تاریخ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح
وہ اپنے تعمیراتی کاموں کے اندر مصروف رکھتا. یہ بڑے بڑے جو اہرام بنے ہیں جو آج تک دنیا کے میں وہ قائم ہیں، اور تقریباً اپنی اسی حالت میں، حالانکہ انہیں تقریباً بعض اہراموں کو 4000 سال، بعض کو 4500 سال، یہ بہت طویل زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اسی شیپ میں، اسی انداز کے اندر وہ نظر آتے ہیں. تو یہ سارا کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کیا گیا جو ویسے آزاد تھے، لیکن فرعون کے پنجہ استبداد کے نیچے غلاموں، بلکہ ان سے بدتر زندگی گزار رہے تھے. تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے صرف لہسن اور پیاز، یہ معمولی چیزیں ان کو دی جاتی تھی، اور کوڑوں سے مارا جاتا تھا، شدید تکالیف دی جاتی تھیں. اس کے باوجود وہ لوگ جو طریقہ عبادت کا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آیا تھا، جو عقیدہ وراثت میں ملا تھا، اس سے ایک لمحے کے لیے دستبردار نہیں ہوئے. ان میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، ان میں اللہ کے ولی لوگ بھی تھے. اب اس حالت کو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی کہ اتنی بڑی عالمی طاقت کے چنگل میں ایک چھوٹی سی قوم، جن کی تعداد مورخین کے نزدیک 4 سے 6 لاکھ تھی، اس قوم کو آزادی کیسے نصیب ہوگی؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ مقہور ہیں، مجبور ہیں. جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو خدا کہنے والے ہیں، ان کا طوطی سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور ان کی بالادستی ہے، اور ان کا جو حکم ہے وہ اس کی ہر جگہ تعمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو کہ جن کو دنیا میں کمزور سمجھا جا رہا ہے، جو ضعیف ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم نے ان کے ساتھ احسان کا ارادہ کر لیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو دنیا کا امام بنانا ہے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم نے زمین کا وارث بنانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ارادہ ہوا تو اللہ کے ارادے کا نام وہ وجود ہے. جب وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی حکمت بالغہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی کام آنن فانن ہو جائے. وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں 7 زمین و آسمان بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر یہ نظام اللہ نے تخلیق کیا. تو یہاں بھی ایک پروسیس چلا ہے، ایک نظام چلا ہے، اور اس کا جو پہلا منظر تھا وہ یہ کہ فرعون نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس سے وہ دہشت زدہ ہوا، اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل، آپ کے ملک کے اندر یہ غلام قوم، اس میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تاج و تخت کو الٹ کے رکھ دے گا. تو اس پر فرعون نے اپنی اسکیم سوچی کہ ایسے بچے کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. تو طریقہ پھر اس نے یہ اپنایا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون اور اس کی قوم وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے اور بچوں کو قتل کر رہے تھے. باقاعدہ جاسوسی کا نظام تھا کہ جہاں کسی گھر میں ولادت ہونے لگتی تو اس کی نشاندہی کر دی جاتی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو فرعون کے اہلکار پہنچ جاتے، دیکھتے اگر لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا، لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ہماری خدمت کرے گی، ہمارے دیگر کاموں میں آئے گی. تو اندازہ کریں کہ وہ قوم کہ جس کا ظلم اس حد تک دراز ہو کہ اپنے ماتحت غلام قوموں کے اندر ان کے غلبے کے ڈر سے ان کی نرینہ اولاد ہی کو زندہ نہیں رہنے دے رہے، تو ظاہری طور پہ تو امکان ختم ہو جاتا ہے. اب کون ہوگا جو ان کی دست رسی کرے گا؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ہوگا جو کھڑا ہو کے فرعون کو للکارے گا؟ لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا، تو پھر اسے کس طرح اللہ نے تکمیل تک پہنچایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ وہ بڑی بزرگ خاتون تھیں، بڑی اللہ والی خاتون تھیں. قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ ایسی اللہ کی ولیہ تھیں کہ اللہ کی جانب سے ان کو الہام ہوتا تھا. تو وہ الہام اللہ نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بے فکر ہو کے اس کو دودھ پلاتی رہو. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں خوف ہو کہ اب لوگ آئیں گے اس کو اٹھا لیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کے اندر ڈال لو،
سورہ طٰہٰ میں ہے ان اقذ فیہ فی التابوت، اس سے ایک صندوق میں ڈال دو، فاقذ فیہ فی الیم، اور اس تابوت کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر یہ دریا کا کام ہے کہ اس تابوت کو وہ ساحل تک پہنچا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے اس الہام کے مطابق صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا، اور یہ صندوق بہتا ہوا دریائے نیل کی اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ وہاں پر کیا ہوا، فالتقطہ آل فرعون، فرعون والوں نے یعنی فرعون کی بیوی آسیہ نے اس صندوق کو لے لیا اور دیکھا تو اندر ایک بچہ ہے۔ آسیہ خود بنی اسرائیل میں سی تھی، اور فرعون نے اس کو اپنی بیوی بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور یہ مومنہ تھیں، جیسے بنی اسرائیل کے سارے لوگ اللہ پہ صحیح ایمان رکھتے تھے، یہ بھی صحیح ایمان والی خاتون تھی۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آسیہ میرے ساتھ ہوگی، میری بیوی ہوگی، اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ بہرحال تو آسیہ نے بچے کو لیا، جب فرعون نے دیکھا تو اس نے اس بات کو ناپسند کیا، وہ بھی سیاست دان تھا، بہت بڑا سیاست دان تھا، اتنی بڑی قوم کو اس نے قابو کیا ہوا تھا، تو اسے اندازہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کسی خاندان کا بچہ ہے، اور اسی نے میرے ظلم سے بچانے کے لیے اس کو سمندر میں دریا میں ڈالا ہے۔ فرعون نے جب ارادہ کیا کہ آسیہ سے لے کے بچے کو قتل کر دے، تو اس نے کیا کہا، قرۃ عین لی ولک، ارے ممکن ہے یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون لا ولد تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، تو خود اس فکر میں رہتا تھا کہ میرے بعد وارث کون ہوگا۔ تو آسیہ نے اسی کمزور پہلو کو لے لیا کہ ممکن ہے کہ یہی بچہ ہمارا وارث بن جائے۔ تو یہ ایسی بات تھی کہ دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ فرعون کے دل میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اور یہ بھی دل میں آ رہا ہے کہ کہیں وہی بچہ نہ ہو، لیکن اللہ نے دل کو پکڑ دیا، اور وہ ارادہ نہیں کر سکا کہ بچے کو قتل کرے، اور دوسرا پہلو غالب آ گیا کہ شاید یہ کوئی اور بچہ ہو، اور شاید یہ ہمارا وارث بنے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس نے اجازت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لی فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم حزنا، اٹھا لیا تاکہ یہ بچہ انہی کے لیے آگے چل کے پریشانی کا، مصیبت کا، اور اس خطرے کا باعث بنے جس کو پہلے سے سوچ رہے تھے، جس سے ڈر رہے تھے۔ تو یہی ہوا، فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور اس پرورش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں سے ملانے کا انتظام بھی کر دیا کہ دایا کے طور پہ ان کی اپنی ماں مقرر ہو گئیں، وہ سارا نظام چلا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بلغ شدہ، اپنی قوت کو پہنچے، مضبوط جوان بنے۔ اب وہ وقت تھا کہ فرعون یہ امید کر سکتا تھا کہ یہ لڑکا ہماری سلطنت کا وارث بنے گا، ولی عہد بنے گا، ایک شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس موقع پر مصر میں، شہر میں، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو واقعہ بڑا عجیب ہے، یعنی آج کل کی بول چال میں اسے ایک اتفاقی واقعہ کہا جائے گا، حالانکہ اتفاقی یہ لفظ خود صحیح نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ایک مربوط لائحہ عمل کے تحت، حکمت بالغہ کے تحت ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مقامی شخص، فرعون کی قوم کا شخص، وہ ایک بنی اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بننے تھے، طبیعت انتہائی سلیم، جری، بہادر، ان سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ ایک شخص ایک غریب شخص پر، ایک غلام قوم کے شخص پر وہ ظلم کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی، اور صرف ایک مکہ رسید کیا، اور اس کی ضرب ایسی تھی کہ وہ فرعون کی قوم کا آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نادانستہ بات پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی تلافی بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اس سے اگلا واقعہ پھر یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ وہ بنی اسرائیلی کہ جس کو گزشتہ بار انہوں نے اس شخص سے بچایا تھا، اس کا کسی اور شخص سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اب اندازہ ہو کہ خود یہ بنی اسرائیلی جو ہے، اس کی طبیعت کے اندر بھی کچھ گڑبڑ ہے کہ اسی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کہا کہ اس کو تھوڑی تنبیہ کی، اور تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور مقصد اب آپ کا یہ تھا کہ دونوں کو کھینچ کے میں الگ کر دوں گا۔
لیکن جب آپ نے تنبیہی الفاظ کہے تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کل ایک آدمی کو مار دیا۔ اب یہ اس شخص کی واقعی حماقت کی انتہا تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح سمجھا تھا کہ یہ خود احمق آدمی ہے، جھگڑے کرتا ہے لوگوں سے، تو اس کی حماقت کی انتہا اس سے ظاہر ہو گئی کہ اپنے محسن کا پردہ اس دشمن کے سامنے فاش کر دیا، اس سر عام کہہ دیا کہ آپ نے پچھلے آدمی کو بھی قتل کیا تھا، اب شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی فرعون کا آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ سیدھا بھاگا کہ قاتل کا پتہ چل گیا، اور وہاں فرعون کے دربار میں میٹنگ شروع ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور فرعون کو اندازہ ہو گیا، جو شکوک اس کے ذہن میں پہلے سے تھے وہ شکوک تقریباً یقین کے درجے کو پہنچ گئے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے میرا تختہ الٹنا ہے۔ تو اس نے اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک خیرخواہ آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، بیٹھے ہوئے سارے سردار اور میٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، فخرج، اب آپ یہاں سے نکلیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کے خیرخواہوں میں سے ہوں، آپ یہاں سے نکلیں۔ تو یہاں پر تاریخ ایک نئی کروٹ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا نظام شروع فرماتے ہیں، اعلیٰ تربیت کا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں، فخرج منہا خائفا یترقب، دیکھتے بھالتے پریشانی کی تشویش کی حالت میں خفیہ طریقے سے مصر سے نکلتے ہیں، اور ایک طویل سفر کر کے جزیرۃ العرب کے شمال کے علاقے میں مدین کا جو علاقہ تھا جہاں شعیب علیہ السلام پہلے سے مبعوث تھے اور قوم کو دعوت دے رہے تھے، یہاں پہنچتے ہیں، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا اور آپ کی ہمدردی کا اور خیرخواہی کا اور آپ کی اعلیٰ اخلاق کا ایک بڑا عجیب نمونہ سامنے آتا ہے کہ جو یقیناً پیغمبری اوصاف کا آئینہ دار ہے، کہ خود حالت ایسی ہے کہ دعا کر رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ ایسی بے کسی کی حالت میں ہوں کہ آپ جو خیر مجھے عطا فرما دیں میں اس کا بڑا محتاج ہوں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مسافرانہ حیت ہے، لباس گرد آلود ہے، تھکے ماندے ہیں۔ ولما ورد ماء مدین، مدین کے اس پانی کے چشمے کے پاس آپ پہنچتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، تو اس حالت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا رہے ہیں، اور دو بچیاں وہ کنارے پہ کھڑی ہیں، جانور لے کے کنارے پہ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچیاں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی۔ تو پھر آپ نے جب دیکھا کہ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ طاقتور ہیں، یہ لوگ اس بھیڑ کے اندر جانوروں کو نہیں لے کے جا سکتی، تو آپ نے ان کا یہ کام کیا، ان کے جانوروں کو آگے بڑھ کے آپ نے خود پانی پلایا، اور وہ دونوں بچیاں اپنے جانوروں کو لے کے چلی جاتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہیں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ بچیاں کس کی تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ وہ جاتی ہیں اور باپ کو پورا واقعہ سناتی ہیں کہ ایسے کریم اخلاق والا شخص ہم نے وہاں دیکھا ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کا سلوک کیا۔ تو شعیب علیہ السلام کے اخلاق سے یہ بڑا بعید تھا کہ اس احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیتے، آپ نے فوراً بچی کو بھیجا کہ اس شخص کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ بچی جاتی ہے، تمشی علی استحیاء، قرآن خود اس کی چال کا منظر کھینچتا ہے کہ وہ بچی بڑے حیا کے ساتھ اور بڑے شرم کے انداز کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو خواتین سے مطلوب ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا اور نسوانی وقار یہ ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ تو بڑے حیا دارانہ انداز میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور شعیب علیہ السلام ان کو اپنی خدمت میں لے لیتے ہیں، اپنی تربیت میں ان کو لے لیتے ہیں، 10 سال ان کے زیر تربیت آپ گزارتے ہیں، اور ایسی خدمت کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک مرید اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے، ان کے جانوروں کو آپ چراتے ہیں، ان کے گھر کا نظام آپ سنبھالتے ہیں، اور اس انعام کے طور پہ، صلے کے طور پر شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتے ہیں، اور یہ تربیت کا ایک دور مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر چلتے ہیں واپس مصر کی جانب، کہ جہاں بنی اسرائیل آپ کی قوم وہ اسی طریقے سے فرعون کے مظالم کے تحت سسک رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دہندہ کے طور پہ وہاں بھیجنا تھا۔ ان سارے مناظر کا
ہم ذرا آج کے حالات میں ہم جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنے آج کو دیکھیں اور اپنے کل کے لیے ہم ترتیب بنائیں. آج اپنے حالات کو ہم دیکھیں، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے اندر اکثر 56 ممالک ہیں جو آزاد ہیں، لیکن اس کے علاوہ امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد، کروڑوں مسلمان ایسے بھی ہیں کہ غیر مسلموں کی باقاعدہ غلامی کے اندر ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان کے حالات بھی غلاموں جیسے ہیں، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، انہیں جینے کا صحیح موقع نہیں دیا جا رہا، وہ اپنی عبادات میں آزاد نہیں ہیں، اپنی آمد و رفت میں، تجارت میں، کسی چیز میں وہ آزاد نہیں ہیں. فلسطین میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، اور ابھی برما کی حالت کو دیکھ لیں کہ جہاں بالکل مسلمانوں سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے. جس طرح فرعون وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، یہاں بلا تفریق مرد و زن مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بستیوں کو جلایا جا رہا ہے. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ آپ فلاں جگہ فلاں دیہات کو جلایا گیا ہے، آج فلاں گاؤں میں قتل عام ہوا ہے. تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ رہا. دنیا میں ویسے کہنے کو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، 56 مسلم ممالک ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا ایک عسکری نظام ہے، سیاسی نظام ہے، OIC ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا. تو ایسے حالات میں میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان غریب و مظلوموں کی مدد کون کرے گا اور ان کو ظلم کی گرفت سے کون نکالے گا. لیکن جب ظاہری اسباب سے ایک لمحے کے لیے ہم نظر ہٹا کے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کمزوروں کو اٹھا کے اوپر لے آئیں اور غالب طاقتوں کو ہم نیچے لے جائیں تو اس کا پھر ظہور ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم و استبداد کے دور کے اندر جو سب سے بڑی، جو انہوں نے جس چیز پر وہ ثابت قدم رہے، سب سے بڑا جو کام کیا وہ یہ کہ اپنا عقیدہ انہوں نے ٹھیک رکھا اور اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا اور اللہ کی فتح و نصرت کے لیے پر امید رہے. وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پھر فرعون سے ٹکرا جاتے، ان میں طاقت نہیں تھی، لیکن جو کر سکتے تھے اس سے انہوں نے گریز نہیں کیا. اپنے ایمان کو نسل در نسل آگے منتقل کرتے گئے، اپنی دینی تعلیم کو آگے منتقل کرتے گئے. جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا. تو آج جو ہمارے حالات ہیں، برما کے مسلمانوں کے حالات ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے، فلسطین کے، اور اس کے علاوہ خود عالم اسلام کے آزاد ممالک کے اندر بھی مسلمان وہ انتہائی سازشوں کے بڑے گہرے جالوں کی گرفت کے اندر ہیں. ان حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو دین ہمیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ملا ہے، اپنی سکت کی حد تک، اپنے امکانات کی حد تک ہم اس سے وابستہ رہیں، ہم اس پر قائم رہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی امید کو منقطع نہ کریں. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور جو ہمارے بس کے اندر ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں. دعائیں بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. جو ہماری سکت کے اندر جب ہم وہ کر گزریں گے اور وہ کرتے رہیں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کا دھارا ایسے پلٹے گا، ایسے مڑے گا کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ کل کر دیں، 10 سال بعد کر دیں، 50 سال بعد کر دیں، 100 سال بعد کر دیں، اس کا علم اللہ کو ہے. ہمارا کام محنت کرنا ہے. مجھے ایک شخص کی بات یاد آتی ہے، ان کی بیٹی نے یہ غالباً بات نقل کی تھی، حالات کو تبدیل کرنے کے لیے باپ کوشش کرتا رہا، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی آپ نے کوشش کی، اب آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ چلے جائیں گے اور آپ نے کوئی تبدیلی آپ نے نہیں دیکھی، تو کیا میں بھی کروں اور کس امید پہ کروں؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ تم کوشش کرتی رہنا اور یہ تصور کر لینا کہ میری زندگی میں نتیجہ نہیں آئے گا، میرے بعد آئے گا. جب یہ تصور کر کے کام کرو گی تو ثمرہ سامنے نہ آنے کا افسوس کوئی نہیں ہوگا. لگی رہنا اور یہ سوچ لینا کہ نتائج میرے مرنے کے بعد آئیں گے. ایک مشہور واقعہ نوشیروان بادشاہ کا ہے کہ کہیں سے گزر رہا تھا، ایک انتہائی بوڑھے آدمی کو دیکھا
کہ وہ ایک پودا لگا رہا ہے۔ تو نوشیروان نے کہا کہ بابا اس بڑھاپے کے اندر پودا لگا رہے ہو، اس کے پھلتے پھولتے اور اس پہ پھل آتے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں اسی نیت سے میں لگا رہا ہوں کہ میں لگا جاؤں اور اگلی نسلیں اس کا پھل کھائیں، اس لیے کہ جن درختوں کا پھل میں کھا رہا ہوں ان کو بونے والے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ درخت بھی ہم نے لگانا ہے، پھل بھی ہم نے کھانا ہے، تو وہ بیج بوتے ہی نہ۔ انہوں نے ہمارے لیے کام کیا، ہم اگلی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کا ایک لاہ عمل ہے اور یہ کام کرنے کا ایک میدان ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔